بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ فیصلہ دے کے گئے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ان کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور وہ فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو مقدمات ہیں اور پھر سرکاری ملازمین کے لیے بھی وہ ایک غیبی امداد سے کم نہیں ہے، بڑا فیصلہ ہے جو منصور علی شاہ صاحب دے کے گئے ہیں۔ اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کے خلاف اور باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف، اور پھر ملازمین کی حد تک بھی اس میں بڑا ریلیف ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 9 افسران، وفاقی ادارے کے 9 افسران کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے اہم جو ہے وہ گروپ انشورنس سے متعلق جو آج لاہور ہائی کورٹ فل بینچ میں سماعت سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور اپڈیٹ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عظمیٰ بخاری کی فیک ویڈیو کیس لاہور ہائی کورٹ میں کینسلیشن آف بیل دائر کی گئی تھی۔ ایک ملزم ہے، ایک تو اس کیس کے اندر جو مرکزی ملزمہ تھیں ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی، اور وہ صنم جاوید کی جو بہن ہے فلک جاوید وہ تھیں، اور دوسرے اس میں ایک ملزم تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جنہوں نے یہ شیئر کی تھی کوئی مبینہ فیک ویڈیو بنا کے، تو ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی لیکن وہ ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے، تو اس پر پھر کینسلیشن آف بیل کہ مس یوز آف بیل کیا جا رہا ہے ملزم کی جانب سے، اور وہ عدالت میں عظمیٰ بخاری کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس وہ درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عظمیٰ بخاری کی جانب سے ملزم کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم کے باوجود ملزم عدالت میں پیش نہ ہوا۔ ملزم علی حسن کی جانب سے ان کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جعلی ویڈیو کیس میں ملزم 25 پیشیوں کے باوجود ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہو رہا، جس کے باعث ٹرائل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، لہٰذا عدالت ملزم کی درخواست ضمانت منسوخ کرے۔ عدالت نے ریمارکس یہ کہ عدالتی نوٹس کے باوجود ملزم کیوں پیش نہ ہوا۔ وکیل نے کہا کہ اگر عدالت کہے گی تو ملزم کو بلا لیتے ہیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیا کہ نوٹس ملزم کو ہوا تھا، وکیل کو نہیں۔ عدالت نے عدم پیشی پر ملزم علی حسن کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا اور درخواست پر سماعت ملتوی کر دی۔ یہ عظمیٰ بخاری اس میں مدعیہ ہیں، ان کی کوئی جعلی ویڈیو کا، فیک ویڈیو کا یہ کیس ہے، اور اس میں ملزم کی جو ضمانت منسوخی کا یہ کیس تھا جس پر عدالت کی جانب سے یہ پیش رفت سامنے آئی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جن کے خلاف 2 بڑے اسکینڈل سامنے آئے، ایک تو ڈکی بھائی والا اسکینڈل ہے جس میں ان میں تو جو افسران تھے لاہور کے NCCIA کے، ان کو تو فارغ کر دیا گیا تھا، ان کے تو استعفے تک بھی بھجوا دیے گئے تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کے جو ہیں وہ۔ ایک اسکینڈل تھا اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں اسکینڈل یہ بھی کروڑوں روپے کی کرپشن کا اسکینڈل ہے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو مختلف جو کال سینٹرز ہیں وہاں یہ بھتہ لیتے تھے۔ نیشنل سائبر کرائم کرپشن اسکینڈل اور ناقص کارکردگی میں ملوث افسران کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ OSD افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر پشاور عامر نذیر، ایڈیشنل ڈائریکٹر کوئٹہ حیدر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر سلیمان شامل ہیں۔ قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کرپشن اسکینڈل اور ناقص کارکردگی میں ملوث 9 افسران کو OSD بنا دیا گیا۔ NCCI ہیڈ کوارٹر، اب اس میں کوئی چھوٹے افسران نہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر لیول کے افسران ہیں۔ NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تمام 9 افسران کرپشن اسکینڈل میں ملوث پائے گئے، تمام افسران کو NCCIA ہیڈ کوارٹرز میں کلوز کر دیا گیا ہے۔ OSD افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر پشاور عامر نذیر، ایڈیشنل ڈائریکٹر کوئٹہ حیدر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر سلیمان، جبکہ راولپنڈی، گجرانوالہ اور ایبٹ آباد کے 4 سب انسپیکٹر بھی لسٹ میں شامل ہیں۔ یہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق 5 NCCIA افسران کو لاکھوں روپے کی کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری بھی شامل ہیں۔ ملزمان پر اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت لینے کا الزام تھا۔ تحقیقات کے دوران غیر قانونی کال سینٹرز کے ذریعے بھاری رقوم وصولی کے شواہد سامنے آئے۔ FIA ذرائع کے مطابق راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے ہر مہینہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کی قیادت میں ایک فرنٹ مین حسن عامر کے ذریعے وصول کیے جاتے تھے۔ ایک ماہ میں
15 غیر قانونی کال سینٹرز تھے، 1.5 کروڑ روپے رشوت لی جاتی تھی۔ ستمبر 24 سے اپریل 2025 کے درمیان افسران نے مجموعی طور پر 12 کروڑ روپے وصول کیے۔ سب انسپیکٹر سریم نے سیکٹر F7 اسلام آباد میں چھاپے کے بعد نئے کال سینٹر کے لیے ماہانہ 8 لاکھ روپے مقرر کیے، جبکہ SHO میاں عرفان نے اس معاہدے کے لیے 4 کروڑ روپے کی رقم فائنل کی۔ مئی 2025 میں عامر نصیر کو راولپنڈی آفس کی سربراہی سونپی گئی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم خان اور سب انسپیکٹر سریم علی بھی اس ٹیم میں شامل ہوئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان علوی بھی اس آپریشن میں شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق افسران نے ہر ماہ 1.5 کروڑ روپے کی وصولی جاری رکھی۔ سب انسپیکٹر نے منشی محی الدین کو فرنٹ مین مقرر کیا۔ راولپنڈی کے ایک کال سینٹر پر چھاپے کے دوران 14 غیر ملکی شہری گرفتار ہوئے۔ سریم نے فرنٹ مین کے ذریعے ایک غیر ملکی شہری کی پاکستانی بیوی سے رابطہ کیا جس نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے 80 لاکھ روپے ادا کیے، جبکہ دیگر 13 غیر ملکیوں کی رہائی کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ انویسٹیگیشن کے مطابق سب انسپیکٹر سریم نے اس غیر ملکی کا شوہر تشدد کا نشانہ بنایا اور ویڈیو ریکارڈ کی، جبکہ قانونی کارروائی مکمل کر کے مزید 10 لاکھ روپے بھی وصول کیے۔ اندھیر نگری چھاپے کے بعد کال سینٹر سے 2.1 کروڑ روپے برآمد ہوئے جو افسران میں تقسیم کیے گئے۔ سب انسپیکٹر سریم علی کو 17 لاکھ، عثمان بشارت کو 14 لاکھ اور زاہد عباس کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم نے 95 لاکھ روپے حاصل کیے، جبکہ جو دوسرا ندیم تھا اس نے 27 لاکھ روپے اپنے پاس رکھے۔ تو یہ سکینڈل تھا، تمام افسران کو ہٹا دیا گیا، OSD بنا دیا گیا ہے اور یہ کارروائی کی گئی ہے۔ FIA کی اینٹی کرپشن کی جانب سے یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ گروپ انشورنس سے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ میں آج فل بینچ میں سماعت ہونی تھی، آج جو لسٹ ہے وہ کینسل ہو گئی ہے۔ 27 نومبر اگلے جمعرات کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آج کیوں نہیں سماعت ہو سکی؟ چونکہ کل یہ بینچ بنا، کل ہی ہمیں نوٹس آ گیا تھا اور کل ہی ہمیں جو ہے وہ انفارم کر دیا گیا تھا کہ 20 نومبر یعنی آج 11:30 بجے سماعت ہوگی۔ 3 رکنی بینچ، پہلے شمس محمود مرزا صاحب تھے اس بینچ میں اور پھر مرزا صاحب کے استعفے کے بعد اس میں سلطان تنویر احمد کو شامل کیا گیا۔ باقی 2 ججز، ایک سینئر پیونی جج ہیں جسٹس شجاعت علی خان صاحب اور ایک جسٹس جو عابد عزیز شیخ صاحب ہیں۔ یہ 3 رکنی فل بینچ ہے اور 20 نومبر کے لیے دوبارہ، پہلے 20 نومبر کے لیے تو پہلے ہی مقرر تھا لیکن پچھلے ہفتے کاز لسٹ منسوخ ہو گئی تھی، ری اسکیڈول کا کہا گیا تھا چونکہ شمس محمود مرزا صاحب استعفیٰ دے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر کل یعنی کہ 19 نومبر کو ہمیں آ جاتا ہے، چونکہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ تو اصل مسئلہ تھا 3 رکنی بینچ کی اس کو کانسٹیٹیوٹ کروانا، اور جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے شفقت کرتے ہوئے یہ کانسٹیٹیوٹ کیا، اور اب 20 نومبر کے لیے آج کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آج ہڑتال کال کی ہوئی ہے۔ آج سوائے ارجنٹ کیسز کے ریگولر کیسز پر سماعت اور کارروائی نہیں ہوئی، وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ جج صاحبان کو بھی ریکویسٹ کی گئی کہ ہماری ہڑتال ہے تو مہربانی کر کے صرف ارجنٹ کیسز کو سنا جائے۔ ارجنٹ کیسز وہ ہوتے ہیں جو فریش دائر ہوئے ہوتے ہیں، ریگولر کیسز وہ ہوتے ہیں جو نوٹس کیسز ہوتے ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کی 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف جو ہڑتال ہے، چونکہ وہ انتہائی کامیاب ہڑتال تھی، تو اس بنیاد پر جو گروپ انشورنس سے متعلق فل بینچ میں آج سماعت ہونی تھی، آج سماعت نہ ہو سکی اور اس کو ری اسکیڈول کیا گیا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، 27 نومبر کے لیے یعنی اگلی جمعرات کے لیے۔ 1 ہفتہ ڈیلے ضرور ہوا ہے، لیکن جو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک نظام ہے کہ ایک دفعہ بینچ ٹوٹ جائے تو پھر وہ بینچ مشکل سے بنتے ہیں اور پھر وہ سماعت کے لیے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن گروپ انشورنس کے کیس میں چونکہ ہزاروں لوگوں کے مفادات، اگر لاکھوں بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اب اس میں جو لوگ رابطہ کر رہے تھے اور جن کو یہ تھا پریشانی تھی اور وہ اب تک درخواستیں دائر نہیں کر سکے تھے، ان کو 1 ہفتہ مل گیا ہے، وہ اپنی درخواستیں، اپنی پٹیشنز دائر کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بینچ کا بننا اور اس کے بعد پھر اس کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنا، پھر ہڑتال کی وجہ سے اس کو 1 ہفتے کے لیے پینڈنگ کرنا اور 27 نومبر کا کاز لسٹ جاری کر دینا، 27 نومبر کے لیے اس کو مقرر کر دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک امید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلی جو تاریخ ہے، چونکہ
یہ جو معاملہ ہے 60 سال اور 65 سال والا ریٹائرمنٹ والا، یہ معاملہ سپریم کورٹ حل کر چکی ہے۔ یہی ہمارا عدالت کے سامنے تھا۔ خیبر پختونخوا کی حد تک سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے، بلوچستان تو خود ہی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ تو سپریم کورٹ جب خیبر پختونخوا کی حد تک یہ جو کنڈیشن تھی اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے، تو پھر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا بیسک، اور جب سپریم کورٹ اسی نوعیت کا معاملہ ایک دفعہ حل کر چکی ہے تو وہ پھر بائنڈنگ ہے۔ یہی سوال پچھلی دفعہ کیا گیا تھا۔ اب اصل یہ تھا کہ جو انشورڈ ان کی پیسہ ہے وہ ان کو ملے۔ تو مجھے یہ کبھی امید ہے کہ 27 نومبر کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہو اور سماعت ہو جائے، تو شاید 27 نومبر ہی فیصلے کا دن ہو سکتا ہے۔ میں پر امید ہوں۔ اور باقی نظام آپ جانتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایل ڈی اے میں آگ لگی۔ ایل ڈی اے پلازا وہ ہے جہاں پر 6 فلور ہیں اور سول عدالتیں ہیں لاہور کی، آگ لگی، وہ 1.5 مہینہ کام ہی نہ ہوا۔ تو پھر نظام تو ایک الگ صحیح ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کارروائی آگے 27 نومبر کو بڑھے گی۔ آج کیس فکس تھا اور اس وجہ سے وہ کاز لسٹ منسوخ ہو گئی کہ 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی آج سٹرائک تھی، اس وجہ سے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ایک شاندار فیصلہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب جاری ہوا ہے، لیکن وہ فیصلہ پہلے ہی دستخط کر گئے تھے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے، اور ایشو اب ہوا ہے جو بینچ کے باقی ممبران نے دستخط کرنا ہوتا ہے اور جاری ہونا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فوجداری مقدمے میں مفرور یا اشتہاری، جو اس وقت علیمہ خان کا بھی کیس ہے، مفرور یا اشتہاری ہونا بذات خود کسی شہری کو سول یا سروس معاملات میں قانونی چارہ جوئی سے محروم نہیں کرتا۔ یہ سول کے جو آپ کے ہیں نا مقدمات، سروس کے مقدمات، ملازمین کے، سرکاری ملازمین کے، یہ اس سے بھی متعلق ہے کہ اگر کوئی بندہ اشتہاری ہو گیا ہے تو اشتہاری ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے باقی جو سول رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سروس کے رائٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں، نہیں، اور وہ اپنے سول معاملات میں یا سروس کے معاملات میں کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی چونکہ فلاں مقدمے میں یہ اشتہاری ہے تو باقی اس کو کسی کیس میں سنا ہی نہیں جا سکتا، اس کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اب آگے سنیے گا، مجرمانہ ذمہ داری کا تسلسل یا اشتہاری مجرم کی حیثیت چاہے وہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ان ناگزیر شہری حقوق جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں کرتا جب تک کہ پارلیمنٹ واضح طور پر اس طرح کی معذوری عائد نہ کر دے۔ معاش یعنی پیسہ کمانا جو روزگار ہے، سروس کی مدت، پینشن، معاہدہ کی ذمہ داریاں یا مالی ذمہ داریوں کو متاثر کرنے والے معاملات میں کسی شہری کو اپیل یا قانونی چارہ جوئی کے حق سے محروم کرنے کا ایک رخ اختیار کرنا انصاف تک رسائی سے انکار کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ جو نااہل ہیں اور کہا جاتا ہے چونکہ وہ اشتہاری ہیں اس وجہ سے ان کی جو سول پٹیشنز ہیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز، وہ بھی نہیں سنی جا سکتی، سپریم کورٹ نے کہا اشتہاری ہونا ان کے جو باقی حقوق ہیں یا شہری حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا دیتا کہ وہ کسی اور کیس میں اپیئر نہیں ہو سکتے یا کارروائی نہیں ہو سکتی۔ وہ سروس کی مدت ہو، وہ معاہدوں کی ذمہ داری ہو یعنی اس کا کوئی کانٹریکٹ ہو، سول مقدمات ہوں یا اور کوئی شہری حقوق، وہ کسی شہری کو اپیل یا قانونی چارہ جوئی کے حق سے محروم کرنے کا ایک رخ اختیار کرنا انصاف تک رسائی سے انکار کے مترادف ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو ایک بنیادی آئینی ضمانت اور آرٹیکل 4، 9، 10A اور 25 میں دیا گیا ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے سول پٹیشن نمبر 41 اور 42 2022 کو نمٹاتے ہوئے 24 اکتوبر کو پنجاب سروس ٹرائبونل کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جس میں درخواست گزار اساتذہ کی اپیل صرف اس بنیاد پہ ناقابل سماعت قرار دے دی گئی تھی کہ وہ ایک فوجداری مقدمے میں اشتہاری تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اس طرح کے اخراج سے نہ صرف اس اصول کو پامال کیا جائے گا کہ ہر شخص کے ساتھ صرف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، بلکہ یہ عدالت کے کام کو انصاف کے آلہ سے بگاڑ کے جبر کے طریقہ کار میں تبدیل کرے گا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ رخ یا کنارہ ان تحفظات کو ختم کر دے گا جو شہریوں کو منمانی کارروائی سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ دوسرا رخ یا کنارہ ہوشیار اور بے ایمان قانونی چارہ جوئی کے ذریعے جان بوجھ کر استحصال کو دعوت دے گا۔ ایسے افراد عدالتی نظرثانی کو روکنے کے لیے ایک الگ مجرمانہ لیبل کو ہتھیار بنا سکتے ہیں تاکہ ان کے طرز عمل کو جانچ پڑتال سے روکا جا سکے اور متنازع کارروائیوں کے لیے جواب دہی سے گریز کیا جا سکے۔ عملی اثر یہ ہوگا کہ موقع پرست مدعی کو جبر کرنے کا لائسنس دیا جائے گا۔ نااہلی کا مطالبہ کر کے وہ ایک متاثرہ شخص کے ذریعے معاش اور سروس، جائیداد، معاہدے کے حقوق کو متاثر کرنے والے علاج تک رسائی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کو صرف ان کے مبینہ طور پر فرار ہونے کی مدت پر برخاست کی بنیاد پر برخاست کرنا قانون کا واضح غلط استعمال ہے، کیونکہ یہ دو الگ الگ دائرہ اختیار ہیں۔ کرمنل کارروائی الگ ہے، سول کارروائی الگ ہے، یہ دو الگ الگ دائرہ اختیار ہیں۔
اور یہ دو الگ الگ دائرہ اختیار کو آپس میں ملاتا ہے اور درخواست گزاروں کو ان کے سول اور سروس کے حقوق کے اندر مکمل طور پر مسائل پر فیصلہ کرنے سے محروم کرتا ہے۔ اگر اب یہ بنیاد بنا لیں نا کہ چونکہ وہ ایک کرمنل کیس میں اشتہاری ہے تو اس کے جو سول رائٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ اس کو بنیاد بنا لیں تو یہ درخواست گزاروں کو ان کے سول اور سروس کے حقوق کے اندر مکمل طور پر مسائل پر فیصلہ کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ فیصلے میں نوٹ کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اشتہاری مجرم کی حیثیت سے پیدا ہونے والا کوئی بھی نقصان عام طور پر صرف اس معاملے سے منسلک ہوتا ہے جس میں اعلان جاری کیا جاتا ہے اور اس کارروائی کے ساتھ گٹھ جوڑ کی کمی والے دیگر معاملات تک توسیع نہیں ہوتی۔ ایک اشتہاری مجرم کو محض اس حیثیت سے کہ اگر اس کی کوئی جائیداد نیلام ہو گئی ہے یا اس کی کوئی اس حد تک تو وہ عدالتوں سے ریلیف اس مقدمے میں سرنڈر ہو کے، لیکن اس کے باقی سول رائٹس تو نہیں نا ختم ہو جاتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے لوگ نااہل ہو گئے لیکن وہ ایک حلقے کے منتخب تھے، اب وہ درخواست دائر کرنے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے پہلے سرنڈر کریں، تو وہ کہتے ہیں یہ حقوق کیسے ختم کر سکتے ہیں، یہ سول رائٹس تو ان کو آئین نے دیے ہیں، آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ ایک اشتہاری مجرم کو محض اس حیثیت کی وجہ سے سول رائٹس اور مقدمہ قائم کرنے، جو اس کا دفاع کرنے یا اپنے شہری حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق کسی اپیل پر مقدمہ چلانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ منصور علی شاہ کی جانب سے ججمنٹ جاری کی گئی ہے اور انتہائی خوبصورت ججمنٹ ہے اور یہ موجودہ حالات میں یہ بہت اہم ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ اشتہاری تو ابھی نہیں ہوئی لیکن ناقابل ضمانت ہوئے علیمہ خان کے، لیکن وہ بورڈ آف ٹرسٹی میں ہے نمل یونیورسٹی کی، نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرنے جا رہی ہیں، تو وہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر سکتی ہیں، صرف اس بنیاد پر ان کی ریٹ کو نہیں کالعدم یا مسترد یا ناقابل سماعت قرار دیا جا سکتا کہ چونکہ وہ ایک مقدمے میں اشتہاری یا ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، نہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔